حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو نور بتایا۔ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ نور ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور ہے اور ظاہر میں بشر ہے، کیونکہ آپ کا نور ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کا بشر ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص نور ہونے کا انکار کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور نہیں ہے، تو اس نے جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کیا۔ یا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے صرف نور ہے، بشر نہیں، تو اس نے بھی جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کیا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کرنے والا شخص جو ہے کافر ہو جاتا ہے، دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور ہے اور ظاہر میں بشر ہے، یعنی نہ ہم نوری ہونے کا انکار کرتے ہیں نہ بشر ہونے کا انکار کرتے، دونوں کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیدہ جو ہے بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے، اس کو سنبھال کر رکھے، کیونکہ روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو جو ہے صرف بشر مانتے ہیں، اور کیسا بشر؟ اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ ہم اور آپ نبی کو جو ہے اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، بشر تو مانتے ہیں مگر اپنے جیسا بشر نہیں، بلکہ بے مثل و بے مثال بشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، اپنے جیسا بشر نہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر سنبھال کر رکھیں۔ اور دیکھو، میرے سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہے، اور آپ کی ساری اولادیں بھی نور ہیں، آپ کی ساری اولادیں بھی نور ہے۔ حضرت امام حسن نور ہے، حضرت امام حسین نور ہے، حضرت فاطمہ نور ہے، حضرت زینب نور ہے،
حضرت رقیہ نور ہے، حضرت ام کلثوم نور ہے، میرے آقا کی ساری اولادیں جو ہے نور ہے، میرے آقا کی ساری اولادیں نور ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائی، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک دن جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان، جن کا نام جو ہے حضرت ام فضل ہے، اور آپ جو ہے حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ آپ کی چچی جان میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے جو ہے بہت ہی خطرناک، بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے عرض کیا کہ اے چچی جان، آخر آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے، اس کو بیان کریں۔ تو آپ کی چچی جان کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ میرے آقا نے پھر عرض کیا کہ اے چچی جان، خواب بیان کیا جائے، خواب بیان کیا جائے۔ اب آپ کی چچی جان نے بہت ہمت کو جٹانے کے بعد جو ہے خواب کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک لتھڑا جو ہے کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے میری گود میں رکھ دیا گیا۔ گوشت کا ایک لتھڑا، ایک حصہ جو ہے کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو میری گود میں رکھ دیا گیا۔ اب دیکھنے میں تو واقعی خواب جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی ڈراؤنا ہے، مگر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچی جان، یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہے، یہ خواب بہت ہی اچھا ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ کبھی کبھی خواب جو ہے دیکھنے میں تو بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے، مگر اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ خواب جو ہے ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، خواب جو ہے ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ اسی شخص کے سامنے جو ہے خواب کو بیان کرنا چاہیے جو خوابوں کی تعبیر جانے، جو خوابوں کی تعبیر جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے کسی کے سامنے جو ہے خواب کو بیان کیا اور اس کو خواب کی تعبیر نہیں آتی، اس نے جو ہے خواب کی غلط تعبیر بیان کر دی، تو اگر اب آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا تھا، غلط تعبیر بیان کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ اس لیے
علماء اکرام نے منع کیا کہ ہر کسی کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے، بلکہ اسی کے سامنے بیان کیا جائے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی جان کے خواب کی تعبیر کیا بیان کی؟ میرے آقا نے بیان کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچی جان، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی، میری لخت جگر، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ جو ہے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ یہ تعبیر میرے آقا نے بیان کی، یہ بات میرے آقا نے اپنی چچی جان کو بتایا کہ اے چچی جان، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ آپ کے شکم میں دیا جائے گا۔ اب حضرت ام فضل یعنی میرے آقا کی چچی جان فرماتی ہیں کہ جس طریقے سے میرے آقا نے بیان کیا تھا ہو بہو جو ہے اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے حضرت امام حسین پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جو ہے امام حسین کو میری گود میں دیا گیا، میری گود میں دیا گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ حضرت ام فضل جو میرے آقا کی چچی ہیں، ان کے خواب کی تعبیر پوری کب ہوئی؟ ان کے خواب کی تعبیر پوری کب ہوئی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو میرے آقا کی چچی جان ام فضل کی جو ہے خواب کی تعبیر پوری ہوئی، کیونکہ اسی تاریخ میں جو ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روئے زمین پر تشریف لائے، روئے زمین پر تشریف لائے۔ اور جب میرے آقا امام علی مقام روئے زمین پر تشریف لائے، میرے آقا تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ حضرت علی کے آنگن میں جو ہے ایک پھول کھلا ہے، حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب یہ خبر میرے آقا تک پہنچائی گئی، میرے آقا جو ہے خوشی خوشی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے حضرت فاطمہ کے دولت قدے پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میرے لخت جگر کو دکھایا جائے، میرے بیٹے کو دکھایا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کو ایک سفید چادر میں لپیٹ کر حضرت اسماء بنت امیس نے جو ہے میرے آقا کی گود میں دے دیا، میرے آقا کی گود میں دے دیا۔ میرے آقا امام علی مقام میرے آقا سرکار دو عالم کی گود میں آ گئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا امام علی مقام میرے آقا سرکار دو عالم کی گود میں آئے تو میرے آقا نے جو ہے امام حسین کے داہنے کان میں آذان دی اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہی، داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہی، یعنی تکبیر کہا میرے آقا نے۔ اب یہی سے ہم اور آپ کو بھی تعلیم مل گئی کہ جب ہمارے گھر میں جو ہے کسی بچے کی پیدائش ہو تو اس کے کان میں جو ہے دائیں کان میں اذان دینا چاہیے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے
میرے آقا نے خود کر کے دکھایا اور ہم اور آپ کو بھی کرنے کا حکم دیا کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، مگر اس میں ہم اور آپ لاپرواہی کرنے لگے، ہم اور آپ لاپرواہی کرنے لگے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لاپرواہی کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جس بچے کے کان میں تاخیر سے یعنی لیٹ کر کے جو ہے اذان دی جاتی ہے، اس بچے کو جو ہے مرگی جیسی خطرناک بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، یعنی وہ بچہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کون سا بچہ؟ جس بچے کے کان میں اذان اور اقامت تاخیر کر کے دی جاتی ہے، دیر کر کے دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جلد سے جلد کوشش کر کے جو ہے بچے کے کان میں اذان دے دینا چاہیے۔ اور دوسری بات سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس بچے کے پیٹ پر کچوکا مارتا، یعنی چوکتا، اور اس کچوکے کی وجہ سے جو ہے بچہ روتا ہے، بچہ روتا ہے۔ اور جب بچے کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، اذان کی برکت سے جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم تاخیر کرتے ہیں کان میں اذان دینے میں تو شیطان جو ہے اس بچے کو پریشان کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے اندر جو بھی تعلیم رکھی گئی ہے اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تب بھی اس پر ہم عمل کریں، عمل کر کے جو ہے فائدہ حاصل کریں۔ کسی بھی تعلیم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فوراً جو ہے جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں جو ہے اذان دی جائے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہی جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، میرے آقا نے امام عالی مقام کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اب مسئلہ آیا نام کا، کیونکہ اب نام رکھنا ہے، بچے کی پیدائش ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے جو ہے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے جو ہے کوئی نام سوچ رکھا ہے؟ تمہارا کیا ارادہ ہے اس بچے کے حوالے سے، نام کے حوالے سے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس بچے کا نام جو ہے حرب رکھوں۔ مگر میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس بچے کا نام جو ہے حسین رکھا جائے، حسین رکھا جائے۔ یہ نام حسین کسی دنیا دان نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ پروردگار نے جو ہے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب، اس بچے کا نام جو ہے حسین رکھا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے مسلمان بھائی، یہ حسن اور حسین یہ دونوں نام جو ہے جنتی نام ہے، اور جب تک میرے آقا نے اپنے نواسوں کا نام نہیں رکھا تھا، یعنی حسن اور حسین نام میرے آقا نے جب تک نہیں رکھا تھا،
اس نام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پردے غیب کے اندر رکھا تھا، پردے غیب کے اندر رکھا تھا، اور زمانے جاہلیت کے اندر کسی بھی بچے کا نام جو ہے نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ جب میرے آقا نے جو ہے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے گھر گھر میں غلام حسین پائے جانے لگے۔ اس سے پہلے غلام حسین یا حسن نام کا کوئی بچہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اب یہ نام لیا کہاں سے گیا؟ تو سوائق المحرقہ کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام جو ہے شبر اور شبیر تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا۔ اب یہ دونوں نام جو ہے سریانی زبان کا ہے، یعنی سریانی زبان کا لفظ ہے، شبر شبیر۔ اب اس کو جو ہے جب عربی میں لایا جاتا ہے، عربی معنی دیکھا جاتا ہے، تو شبر اور شبیر کا عربی معنی جو بنتا ہے وہ حسن اور حسین بنتا ہے۔ اسی لیے جو ہے حسنین و کریمین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے امام حسن اور امام حسین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اور آگے میرے مسلمان بھائیوں بڑھتے ہیں۔ 7واں دن جب آتا ہے پیدائش کا، 7واں دن، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کا عقیقہ کیا۔ میرے آقا نے امام حسین کا عقیقہ کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک بکرا ذبح کیا، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جو ہے 2 بکرا ذبح کیا۔ تو اب یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب لڑکا کی پیدائش ہو اور عقیقہ کیا جائے تو 2 بکرے جو ہے ذبح کیے جائیں، اور لڑکی کے عقیقے میں جو ہے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ ہاں، شریعت کے اندر جو ہے اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 2 بکرا ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ ایک ہی بکرا ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ 1 بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ 1 بکرا ذبح کرنے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ 1 بکرا لڑکے میں اگر اس نے ذبح کر دیا تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، مگر یہ آخری معاملہ ہے، یعنی جب آدمی بالکل کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی اب کوئی چارہ نہیں چلنے والا ہے، اس کے پاس مال کہیں سے نہیں آنے والا ہے، تب یہ مسئلہ جو ہے سامنے آتا ہے۔ ورنہ 2 بکرا ذبح کیا جائے لڑکے کی پیدائش پر، اور لڑکی کی پیدائش پر 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ اب میرے آقا نے جو ہے جانور کو ذبح کیا، حضرت امام حسین کا عقیقہ کیا، اور عقیقہ کرنے کے بعد حضرت علی کو حکم دیا کہ امام حسین کے سر کے بالوں کو اتارا جائے، اور اتارنے کے بعد جو ہے اس بال کے وزن کے برابر جو ہے چاندی خیرات کی جائے، چاندی خیرات کی جائے۔ یہی مسئلہ ہم اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا جائے، اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے 11ویں دن کیا جائے۔ اس طریقے سے جو ہے
آپ جب بھی عقیقہ کریں تو سر کے بال کو بچے کے اتار کر اس بال کے وزن کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کریں، خیرات کریں۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اور میرے آقا نے کر کے ہم اور آپ کو بتایا، دکھایا۔ اب اور دیکھو میرے مسلمان، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے حسنین کریمین سے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے مسلمان بھائیوں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا امام علی مقام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور دیکھو مدینہ کی سرزمین ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حجرے مبارکہ ہے۔ میرے آقا اپنے حجرے مبارکہ کے اندر جلوہ گر ہے، اور اتنے میں جو ہے حضرت امام حسین تشریف لے آتے، اور تشریف لانے کے بعد امام علی مقام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اے میرے نانا جان، میرے لیے گھوڑا بن جائے۔ میرے آقا اپنے اس نواسے کے لیے گھوڑا بن گئے۔ اب امام علی مقام جو ہے میرے آقا کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، محبت دیکھے کہ میرے آقا کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک طرف تو میرے آقا اپنے نواسے کے لیے گھوڑا بن گئے، اور گھوڑے کے طریقے سے چلنے لگے، جیسے گھوڑا چلا کرتا ہے میرے آقا بھی چلنے لگے۔ یہ محبت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کے ناز و نخرے کو اٹھا رکھے ہیں، ورنہ امام علی مقام ایک طرف ہے۔ اپنے آقا کا مقام دیکھو کہ میرے آقا امام الانبیاء ہے، میرے آقا امام الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا کے دل میں امام علی مقام کی ایسی محبت ہے کہ ایک زبان پر جو ہے میرے آقا اپنے نواسے کے لیے گھوڑا بھی بن رکھے ہیں، اپنی پشت پر لے کر چل بھی رکھے ہیں، اور گھوڑے جیسی حرکت بھی کر رہے ہیں۔ یہ محبت، اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی انسان اس طریقے سے کسی کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان، عید کا دن ہے، صحابہ کرام جو ہے اپنی اولاد کو لے کر، کوئی صحابی جو ہے اونٹ سے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی جو ہے گھوڑے سے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، اور سب کی اولادیں جو ہے اس سواری پر سوار ہیں۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو جو ہے ایک کندھے پر امام حسن کو بیٹھایا، اور ایک کندھے پر جو ہے امام حسین کو بٹھایا، اور لے کر میرے آقا جو ہے عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ اب میرے آقا عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تو امام حسن نے کہا کہ اے بابا جان، سب تو سواری پر جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے لاڈلے، اے میرے لختے جگر، اگر ان کے پاس اونٹ کی سواری ہے،
اگر ان کے پاس گھوڑے کی سواری ہے تو تمہارے پاس بھی تو سواری ہے، میں تو ہوں نا، تم میری سواری کر رہے ہو۔ اگر ان کے پاس سواری ہے تو تمہارے پاس بھی سواری ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو ہے حسنین کریمین نے عرض کر لیا کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان، سب کی سواری جو ہے آواز کرتی ہے، سب کی سواری جو ہے آواز کرتی ہے، ہماری سواری آواز نہیں کرتی۔ تو میرے آقا نے دیکھو میرے مسلمان کو، امام حسنین کریمین کا دل نہ ٹوٹے، رنجیدہ نہ ہو، اس لیے میرے آقا نے جو ہے اونٹوں جیسی آواز نکالنی شروع کر دی۔ یہ محبت ہے، کوئی شخص جو ہے اس کی مثال نہیں لا سکتا کہ کوئی شخص اپنے نواسے سے، اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا کہ میرے آقا سے جب حسنین کریمین نے کہا کہ سب کی سواری جو ہے آواز کرتی ہے، تو میرے آقا نے بھی اونٹوں جیسی آواز نکالنی شروع کر دی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حسنین کریمین نے کہا کہ اے بابا جان، سب کے ہاتھوں میں لگام ہے، جانور کی لگام سب کے ہاتھوں میں ہے، ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں لگام نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنے زلف معمر کو کھول دیا اور امام حسن و حسین کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹو، اے میرے لختے جگر، یہ تمہاری لگام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا پکڑوایا؟ اپنے زلف معمر کو، زلف مبارک کو میرے آقا نے امام علی مقام حسنین کریمین کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا کہ یہ تمہاری لگام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کی ہر آرزو کو پوری کر رہے ہیں تاکہ حسنین کریمین کا دل نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں کہ اگر حسنین کریمین کا دل ٹوٹ گیا تو عرش اعظم کا پایا گر جائے گا۔ میرا رب بھی اس چیز کو نہیں پسند کرتا، میرا رب بھی اس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ امام علی مقام کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائی، ایک مرتبہ جو ہے ایک بدو صحابی، یعنی دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، انہوں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی کا ایک بچہ جو ہے نظر کیا، پیش کیا۔ اب وہ بچہ جب میرے آقا کے دربار میں آ گیا اور وہ صحابی رسول جو تھے انہوں نے پیش کر دیا، اتنے میں جو ہے امام حسن آ گئے، اتنے میں امام حسن آ گئے۔ ابھی بچپن کا عالم ہے اور بچوں کو جانور کے بچے بہت پیارے ہوتے، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے۔ امام حسن نے بھی ہرنی کے اس بچے کو پکڑ لیا، لے لیا اور جو ہے میرے آقا سے اس بچے کو مانگ لیا، اور جب مانگ لیا تو بچے کو لینے کے بعد امام حسن جو ہے گھر چلے گئے، حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں ایک پیارا سا خوبصورت سا بچہ ہے، تو انہوں نے امام حسین نے امام حسن سے پوچھا کہ اے بھائی جان، یہ بچہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ نانا جان کے پاس سے میں لے کر آیا ہوں، مجھے نانا جان نے دیا ہے۔ اب امام حسین بھی
میرے آقا کے دربار میں پہنچ گئے اور عرض کیا کہ اے نانا جان، مجھے بھی بچہ چاہیے، مجھے بھی بچہ چاہیے۔ اب بار بار ضد کرنے لگے۔ بچہ تو ایک ہی تھا اور وہ بچہ امام حسن لے جا چکے تھے۔ اب امام حسین بھی ضد کر رہے ہیں، میرے آقا امام حسین کو منا رہے ہیں، مگر امام حسین ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب بار بار امام حسین نے ضد کی اور میرے آقا نے سمجھایا، امام حسین نہیں مانے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہرنی کو حکم دے دیا کہ اے ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے اور میرے محبوب کے دربار میں پہنچ جا، اس سے پہلے کہ امام حسین کی آنکھ سے آنسو نکلے تو میرے محبوب کے دربار میں پہنچ کر اپنا دوسرا بچہ جو ہے پیش کر دے، تاکہ میرا محبوب جو ہے امام حسین کو جو ہے دوسرا بچہ پیش کر دے۔ یعنی میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ امام حسین کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میرے رب نے، میرے پروردگار عالم نے جو ہے ہرنی کو حکم دیا کہ فوراً جو ہے میرے محبوب کے دربار میں پہنچ جا۔ اب وہ ہرنی جو ہے اپنا دوسرا بچہ لے کر میرے آقا کے دربار میں آتی ہے، اور آنے کے بعد جو ہے دوسرا بچہ اس ہرنی نے پیش کر دیا، اور میرے آقا امام حسین وہ دوسرا بچہ لے کر جو ہے خوش ہو گئے۔ اب ہرنی نے کیا کہا یہ سنیں۔ ہرنی نے کہا کہ مجھے بھیجا پروردگار نے ہے، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا، یہ بھی مجھے حکم ہوا کہ اتنی جلدی پہنچ کہ امام حسین کی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے، ورنہ اگر امام حسین کی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو عرش اعظم جو ہے تھرا جائے گا، عرش اعظم تھرا جائے گا۔ اب سوچو یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں کہ جب امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر تنے تنہا تھے اور 22,000 کا مقابلہ کر رہے تھے، کوئی تیر جو ہے جسم پر آ کر لگ رہا تھا، کوئی نیزہ جو ہے جسم پر آ کر لگ رہا تھا، کوئی تیر آپ کی پیشانی پر لگ رہا تھا، اس وقت جو ہے عرش اعظم کا کیا عالم ہوا ہوگا، میرے آقا کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، جب ایک آنسو نکلنا گوارا نہیں ہے، نہ میرے آقا کو، نہ پروردگار عالم کو، نہ حضرت فاطمہ کو، نہ حضرت علی کو، تو جب پورا جسم حضرت امام حسین کا زخموں سے چور ہو گیا تھا، اس وقت حضرت فاطمہ کی کیفیت کیسی رہی ہوگی، حضرت علی کی کیفیت کیسی رہی ہوگی، میرے آقا کی کیفیت کیسی رہی ہوگی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہو رہا تھا، مارکے کربلا جو ہو رہا تھا، امام علی مقام کو جو زخمی کیا جا رہا تھا، شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ میرے آقا سے پوشیدہ نہیں تھی، نہ حضرت علی سے پوشیدہ تھی، نہ حضرت فاطمہ سے یہ منظر پوشیدہ تھا، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ میرے آقا بھی کربلا کی سرزمین پر موجود تھے، حضرت علی بھی سرزمین پر موجود تھے، حضرت فاطمہ بھی کربلا کی سرزمین پر موجود تھی، سب اپنے لاڈلے کا امتحان دیکھ رہی تھی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے سب کے سب کہ اے پروردگار عالم، امام علی مقام کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، اور شہادت کا ایسا جوڑا پہنا کہ قیامت تک جو ہے پھر کوئی شخص جو ہے یہ جوڑا نہ پہن سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک طرف تو دعائیں ہو رہی تھی اور ایک طرف جو ہے
امام حسین کو زخمی کیا جا رہا تھا، اس وقت اہل بیت کی کیفیت کیا رہی ہو، میرے آقا کی کیا کیفیت ہے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں سو رہا تھا، ایک دن میں سو رہا تھا اور خواب کے اندر میرے آقا تشریف لائے، خواب کے اندر میرے آقا تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ میرے آقا کے زلف مبارک، آپ کا لباس مبارک، آپ کی داڑھی مبارک سب جو ہے گرد و آلود ہے، یعنی سب پر جو ہے گرد بیٹھا ہوا ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر جو ہے خون ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے اور اس کے اندر یہ خون ہے، یہ کس کا خون ہے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا کی سرزمین پر میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان شہیدوں کا یہ خون ہے، ان شہیدوں کا یہ خون ہے، یعنی میرے آقا نے شہیدوں کے خون کو جو ہے ایک شیشی کے اندر جمع کر لیا۔ اب کوئی تعجب میں نہ پڑے کہ 72 شہداء کے خون کیسے ایک شیشی کے اندر آ گئے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اجمیر شریف کی سرزمین پر چلے۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز نے پورے انا ساگر کو ایک کاسے میں کر لیا تھا، میرے خواجہ غریب نواز نے پورے انا ساگر کو ایک کاسے میں کر لیا تھا۔ اب انا ساگر کوئی چھوٹا سا تالاب نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں بہت بڑا تالاب ہے۔ جب انا ساگر کا پانی میرے خواجہ کے حکم پر ایک کاسے کے اندر آ سکتا ہے تو 72 شہداء کے خون ایک شیشی کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ ایک شیشی کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، کبھی بھی شک میں نہ پڑنا، کبھی بھی شک میں نہ پڑنا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وقتاً ہمارے پاس دلیل نہ ہو تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ہر عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اسی پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت امام حسین، امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر اور حضرت امام باقر کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ جب حسنین کریمین چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ جو ہے دونوں آپس میں کشتی کر رہے تھے، دونوں آپس میں کشتی کر رہے تھے اور اس کشتی کو جو ہے میرے آقا دیکھ رہے تھے۔ جب کشتی ہو رہی تھی، یعنی چھوٹا بھائی بڑا بھائی امام حسن امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے اور میرے آقا
دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے جو ہے میرے آقا نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ اے حسن حسین کو پکڑ لے, اے حسن حسین کو پکڑ لے. جب میرے آقا نے یہ فرمایا, میرے آقا کی یہ آواز حضرت فاطمہ کے کانوں تک پہنچ گئی, حضرت فاطمہ کے کانوں تک پہنچ گئی. فوراً حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے بابا جان, آپ تو بڑے کا سپورٹ کر رکھے ہیں جو کہ چھوٹے کا سپورٹ کرنا چاہیے. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ, اگر میں حسن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لے, تو ادھر جبریل جو ہے حسین سے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین حسن کو پکڑ لے. یعنی ایک طرف میرے آقا ہے, ایک طرف امام الانبیاء ہے, ایک طرف جو ہے سید الملائکہ ہے, ایک طرف سید الملائکہ ہے. امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن حسین کو پکڑ لے, اور سید الملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اے امام حسین امام حسن کو پکڑ لے. تو میرے مسلمان بھائیوں, میرے آقا کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں جو ہے سید الملائکہ کا بھی آنا جانا اگر ہوتا ہے تو ادب کے ساتھ ہوتا ہے, ادب کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو سنا دوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا. شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ حضرت امام حسین جو ہے اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ اندھیروں میں بیٹھتے تھے, جب آپ اندھیروں میں بیٹھتے تھے تو آپ کی پیشانی سے اور آپ کے رخسار سے ایسا نور پھوٹتا تھا, ایسا نور پھوٹتا تھا کہ قرب میں جو بھی چیزیں ہوتی تھی سب جو ہے روشن ہو جایا کرتی, سب روشن ہو جایا کرتی تھی, ایسا نور پھوٹتا تھا. اور اسی پیشانی پر میرے مسلمان بھائیوں یزیدیوں نے تیر مارا تھا. جس پیشانی سے نور پھوٹتا تھا, جس پیشانی کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے, یزیدیوں نے کربلا کی سرزمین پر اسی پیشانی پر تیر مارا تھا, جس کی وجہ سے میرے آقا امام علی مقام گھوڑے سے جو ہے زمین پر تشریف لائے تھے. اور ایک بات سنی, حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے جو کربلا سے واپس آئے تھے, وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان جو ہے دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے میں 1000 نفلی نمازیں ادا کیا کرتے تھے. دن اور رات میں جو ہے میرے آقا امام علی مقام 1000 نفلی نمازیں ادا کیا کرتے تھے. اور معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں, امام علی مقام نے 25 حج کیے اور وہ بھی پیدل کیے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سواری نہیں کی تھی, عمدہ سے عمدہ جانور آپ کے ساتھ چلا کرتا تھا, غلام آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے, مگر آپ سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر جاؤں. یہ ادب تھا. آپ نے 25 حج کیا اور دن بھر میں جو ہے آپ 1000 نفلی نمازیں ادا کیا کرتے تھے. فرض تو اپنی جگہ, نفلی نماز سوچو میرے مسلمان بھائی,
ہمارا امام ایسا امام ہے کہ جو فرض بھی ادا کرتا ہے اور نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہے. ہم اور آپ اسی امام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے مگر ہماری نمازیں قضا ہو جاتی. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. آج مسجد کے اندر سے اذانیں تو ہوتی ہے مگر وہ آواز ہمارے کان تک تو پہنچتی مگر ہم اس پر لبیک نہیں کہتے. جیسے کاموں میں مشغول ہے اسی طریقے سے مشغول رہتے ہیں اور ہماری غفلت تو یہاں تک بڑھ گئی کہ ہم اذان کی آواز کو تو سنتے ہیں، اللہ اکبر مؤذن کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، مسجد تو نہیں جاتے ہیں مگر یہاں تک توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اذان کو دوہرا لیں. اذان کو دوہرا لیں یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے ہم بھی انہی الفاظ کو ادا کر لیں. ہم کو یہاں تک توفیق نہیں. معلوم ہے میرے مسلمان بھائی، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے اذان کا جواب دیا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اذان دینے والوں کا. یعنی جو اذان دے رہا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب جو ہے اذان دہرانے والے کو بھی ملے گا. اور ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اذان دینے کا ثواب لوگ جان جاتے تو آپس میں جو ہے قرآن اندازی کرتے، یعنی قرآن کرتے کہ آج میں دوں گا. یہ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ اذان کے اندر اتنا ثواب ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اذان نہیں دے سکتے تو اذان کو دوہرا سکتے ہیں، دوہرا کر جو ہے ثواب حاصل کر سکتے. اور یہ مسئلہ جو ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی جب اذان سنے تو اذان کو دوہرائے اور دوہرا کر جو ہے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرے. اور اگر ہم اذان کی آواز کو سنتے ہیں اس کو نہیں دوہراتے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اذان کے وقت جو شخص جو ہے گفتگو میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے. جو اذان کے وقت آج کل فیشن کیا ہے، اذان ہونے لگتی ہے، موبائل دیکھ رہے تھے، موبائل کی آواز کو بند کر دیا، موبائل چل رہی. ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا، ٹی وی چل رہی. نہیں میرے مسلمان، اس طریقے سے کام نہیں چلنے والا ہے. آپ کو اذان دہرانا ہے، دوہرا کر ثواب حاصل کرنا ہے. تو میرے مسلمان بھائیو، جب اذان ہو اپنے کام کاج کو 2 منٹ 4 منٹ کے لیے بند کر دیں، اطمینان سے اذان کو سنیں اور اس کو جو ہے دوہرائیں اور مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. کربلا کا یہی پیغام ہے کہ نماز جو ہے کسی حال میں نہ چھوڑی جائے. میرے آقا امام علی مقام نے یہی پیغام دیا ہے. کربلا کی سرزمین سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اقتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. تو ہم بھی امام حسین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد